اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے، میں اس کی نعمت بڑھا دیتا ہوں۔ اور میں نے دیکھا ہے اللہ نے اس کی نعمتوں کو بڑھا دیا ہے۔ ایک درویش تھے، ایک مسجد ہے کوبے والی، ان میں ان کی قبر ہے۔ کچھ زیادہ سال نہیں گزرے، زیادہ زیادہ 40-50 سال گزرے ہوں گے۔ وہ جب دنیا سے فوت ہو گئے تو ان کی دل کی دھڑکن بہت تیز تھی، دل زندہ ہے کہ نہیں فوت ہو گیا۔ ڈاکٹر کو بلایا، اس نے کہا جی جسم سارا فوت ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا دل نہیں مرا۔ میں ان کی قبر پہ کبھی کبھار جایا کرتا ہوں، ایک مسجد کے ایک کونے میں ہے، وہ دل زندہ تھا، دھڑک رہا تھا۔ آخر طے ہوا یہ دل زندہ ہی رہے گا، اس اللہ کی امانت کو لحد میں پہنچا دو۔ وہ دل زندہ کیوں تھا؟ اس شخص کے، اس درویش کے کچھ معمولات ہیں، میں بتاتا ہوں۔ وہ کبھی وضو کا پانی ضائع نہیں کرتے تھے، وضو اہتمام سے کرتے تھے، تھوڑے پانی سے وضو کرتے تھے، مسواک استعمال کرتے تھے۔ وہ ہر وقت بندہ ذکر کرتا تھا، اور کبھی سورۃ ملک نہ پڑھی ہو اور سوئے ہو، سورۃ ملک یاد کی، پھر یاد کی سورۃ ملک، اور کبھی اور درود پاک کا اہتمام کرتے تھے۔ لیکن پڑھتے کیسے تھے؟ آج ایک درود پاک پڑھنے کی ادا مجھ سے سیکھ لیں اور مجھے سکھا دیں، ہم سب سیکھنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، میرے کملی والے کی اداؤں کا استحضار کرتے ہوئے، میرے حضور کی وفاؤں کا، میرے حضور کے احسانات کا، ساری کائنات کے جتنے بھی ہیں ان کے احسانات ہیں، میرے حضور کے جو احسانات ہیں ان سے بڑھ کے کوئی احسان نہیں۔ کسی نے امام زید سے پوچھا، جن کے نام پہ زیدی سادات ہیں، وہ ڈوب کے کچھ پڑھ رہے تھے، بہت ڈوبے ہوئے۔ کسی نے پوچھا کہ آقا کیا پڑھ رہے تھے؟ فرمایا درود پاک پڑھ رہا تھا۔ اور پوچھا کہ حضرت یہ ڈوب کے کیا؟ کہا اپنے بڑوں کے احسانات کا استحضار تھا کہ انہوں نے ہم پہ احسان کیا۔ امام زید کی ادائیں ہیں، استحضار ہو ساری کائنات کے احسانات، لیکن جو احسان میرے کملی والے کا ہے وہ کسی کا ہو نہیں سکتا، جو احسان میرے آقا کا ہے وہ کسی کا ہو نہیں سکتا۔ احسانات ہوں، اچھا پہلے تصور میں آئیں گے، پہلے زبان پہ، پھر تصور پہ، پھر توجہ پہ، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا، ایسا محسوس ہوگا کہ میرا حضور ہے، ان کے ہاتھ مبارک ہیں، حوض کوثر کا پیالہ ہے، وہ مجھے دے رہے ہیں، میں پی رہا ہوں، اور اس کا ذائقہ میری زندگی میں کبھی جائے گا ہی نہیں۔ ایسا ہوتا ہے، جن کے ساتھ یہ بیتی ہے بات، ایسا ہوتا ہے، اور 100% ہوتا ہے، اور 100% ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ مشق کرتے کرتے آپ اس مقام تک پہنچ جائیں گے، مشق کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ جائیں گے، خود محسوس ہوگا اور جاگتی آنکھوں سے محسوس ہوگا۔ اور مشق کرنی ہے حضور کے احسانات کو سامنے رکھ کے، ایک تصویر تو درود پاک پڑھ لیا کریں زندگی میں، روز ایک، چاہے زندگی یعنی دن میں کسی وقت بھی صبح شام پڑھنے بہتر ہے، ورنہ ایک تصویر ایسی جس میں حضور کے احسانات ہوں کہ یا رسول اللہ آپ کی برکت سے آج میری پیشانی سجدوں میں ہے، یا رسول اللہ آپ کی برکت سے آج میں آپ سے مانگنے والا، آپ کے رب سے مانگنے والا ہوں، اور اس کے غیر سے مانگنے والا نہیں ہوں، یا رسول اللہ آپ کی برکت سے میں قرآن کا حامل ہوں، سجدوں کا حامل ہوں، نماز کا حامل ہوں، اور آپ کی برکت سے یہ ملا مجھے نیکیاں، یہ عبادتیں، یہ سعادتیں، یہ راحتیں، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ خیریں ملی، یا رسول اللہ آپ کی برکت سے۔ ایک تصویر ایسی ہو جس میں میرے آقا کے احسانات کا سخت ترین تصور ہو، سخت ترین خیال ہو، اور سخت ترین استحضار، ایک تصویر ایسی ہو۔ اچھا پہلے یہ تصور میں بات آئے گی، پھر تصور بڑھتا چلا جائے گا، پھر یہ تصور ترقی کی راہیں اختیار کرے گا، پھر یہ ترقی اور آگے بڑھے گی، بڑھتے بڑھتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ احساس ہوگا کہ حضور سامنے تشریف فرما ہے اور میں آقا کے قدموں میں بیٹھا ہوں۔ آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے جلوے نظر آئیں گے، جاگتی آنکھوں سے نقشے نظر آئیں گے، جاگتی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ نصیب۔
کئی درویش تھے، کئیوں نے کہا ہمارے لاہور میں شادرہ ہے، وہاں ایک صاحب تھے، کسی درویش کے پاس گئے، اس نے کہا جی مجھے حضور کا دیدار کرا دے. فرمائے آنکھیں بند کر. آنکھیں بند کر کے تو اس دم اس کی جھٹکے سے آنکھیں کھولی. کہا اللہ کی قسم میں نے حضور کا دیدار کر لیا. جاگتی آنکھوں سے آپ ایک آج فیصلہ کریں، ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں، صبح شام پڑھیں، 12 تسبیحاں پڑھیں، 16 پڑھیں، 100 پڑھیں، 1000 پڑھیں، لاکھ پڑھیں روزانہ، لیکن ایک تسبیح ایسی ہو جس میں حضور کے احسانات، حضور کی شفقتیں امت پہ، حضور کی محبتیں امت پہ، میری کملی والے کی عطائیں، شفقتیں، مہربانیاں، کمالات، احسانات، اس کا تصور کرتے ہوئے پڑھیں. پہلے تصور نہیں جمے گا، آہستہ آہستہ یہ تصور توجہ میں تبدیل ہوگا، تصور توجہ میں تبدیل ہوگا، پھر یہ توجہ دھیان بن جائے گا، پھر دھیان اعتقاد بن جائے گا، ایقان کہتے ہیں جسے، پھر ایقان یقین کی شکل اختیار کرے گا. جب یقین بنے گا نا پھر ایسے اللہم صلی علی پڑھیں گے اور صلی علی کے سارے نقشے سامنے آ جائیں گے، صلی علی کے سارے نقشے سامنے آ جائیں، ساری کیفیتیں سامنے آ جائیں. ایسے لوگوں کو سنو جو فائدہ ہوتا ہے وہ طی الارض حاصل ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں کو طی الارض حاصل ہو جاتا ہے. طی الارض یہ ہے کہ اللہ کے بعض اولیاء بندے ایسے ہیں وہ پہلا قدم اٹھاتے ہیں تو دوسرا قدم 1400 میل کا ہوتا ہے. پہلا قدم کے بعد جب دوسرا قدم وہ 1400 میل کا. طی الارض کی آج میں نے آپ کو بنیاد بتا دی. وہ میرے آقا کی محبتیں اور میرے آقا کے احسانات اور میرے کملی والے کے احسانات کا تصور کر کے استحضار قلبی، استحضار لسانی، یہ پڑھ کے درود پاک پڑھیں. زبان سے درود پاک پڑھیں قبول، بے دہانی سے پڑھیں قبول. درود ہے ہی ایسی عبادت، بے توجہ سے پڑھیں قبول، مصروف زندگی میں پڑھیں قبول، وضو پڑھیں قبول، بے وضو پڑھیں قبول. پر ایک تسبیح کوئی ایسی بھی پڑھ کے دیکھ لیں جو میری آخرت کا سامان بن جائے اور دنیا میں مرنے سے پہلے اللہ میرے دل کی آنکھیں کھول دے. چہرے کی تو کھلی ہیں، اللہ دل کی کھول دے. ہاں، دل کی آنکھیں جس کی کھل جاتی ہیں وہ زندگی میں کامیاب، دنیا میں کامیاب، عزتوں کے تاج، شان و شوکت کے تاج. جس کی دل کی آنکھیں کھل جاتی وہ نامراد بھی ہے نا تو بامراد ہو جاتا ہے. اور جو بندہ حضور کے احسانات کے ساتھ ایک تسبیح درود پاک کی پڑھے گا وہ نامراد سے بامراد ہوگا. اور بامراد کیسے ہوگا ذرا غور سے سنیں. بامراد کیسے ہوگا ذرا غور سے سنیں. بامراد ایسے ہوگا کہ اللہ پاک اگر اس کی پیشانی پہ بدبختی، شقاوت، ذلت، لعنت لکھی ہے، اللہ درود پاک استحضار سے پڑھنے کی برکت سے اس کی پیشانی پہ رحمت، عطا اور شفقت، مہربانی، محبت اور کرم لکھ دیتا ہے. ایک تسبیح ایسی پڑھ لیں جس ایک تسبیح پہ استحضار ہو، دل کی کیفیتیں، دل کی گہرائیاں ہوں. جس ایک تسبیح پہ، اس ایک تسبیح کے بعد پھر آپ اپنے وجود کو دیکھیں. ایک فائدہ اور ہوگا جو جنہوں نے یہ عمل کیا انہوں نے بتایا. ایک فائدہ اور ہوگا، وہ فائدہ یہ ہوگا کہ جسم ہواؤں میں تحلیل ہو جائے گا. یہ وجود ختم ہو جائے گا، یہ جو موجودہ وجود ہے. دیکھیں آپ جو خواب دیکھتے ہیں نا وہ بھی آپ کا وجود ہوتا ہے، وہ روح کی دنیا کا وجود ہوتا ہے. یہ تن اور من کی دنیا کا وجود ہے. اس وجود کو فنا ہے، روح کی دنیا کے وجود کو فنا نہیں ہے، بقا ہے. پھر آپ کو روح کی دنیا کا وجود ملے گا اور روح کی دنیا کا وجود پھر کائنات کی سیر کرے گا اور کائنات کے جلوے دیکھے گا، کائنات کے مظاہر اور منظر دیکھے گا. پھر آپ زبان پہ نہیں لا سکیں گے کہ لوگوں کے برتن چھوٹے ہیں. اور فرمایا پھر یہ شخص اپنے آپ کو چھپائے گا ایسے جیسے کوئی ناپاک کپڑے کو چھپاتا ہے. اپنے عیبوں کو جو چھپاتا ہے ایسے اپنی اس ولایت کو چھپائے گا. ایک تسبیح سے ابتدا ہوتی ہے، ایک تسبیح سے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے مجھے 1984 میں بیعت فرمایا اور اس ایک تسبیح کے پڑھنے کی ترتیب فرمائی.
اللہ کرے مجھے بھی مل جائے. مشق کریں, محنت کریں, ایک تسبیح ایسی مل جائے درود پاک کی جو میرے وجود کے اندر کے سارے نظام کو دھو دے, میرے من کو, میرے تن کو دھو دے, میرے جذبوں کو دھو دے, میری آنکھوں کو, میرے کانوں کو دھو دے, میرے ہاتھ پاؤں کو دھو دے, میری ناپاک تنہائیوں کو دھو دے, اور ایسا دھو دے کہ جب اللہ کے حضور حاضر ہوں جیسے میرا کفن سفید ہو ایسے میرا دل بھی سفید ہو, سیاہ نہ ہو. یہ ایک تسبیح میری زندگی میں, ایک تسبیح ایسی ہو. میرے حضور کا احسان کر, آپ کے احسانات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ, اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم. کوئی بھی درود, مسنون درود ہے, اسے پڑھیں, ایک تسبیح پڑھیں, پر پڑھیں ایسے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ صرف ایک ہی پڑھیں, یہ میں ابتدا بتا رہا ہوں, یہ ابتدا بتا رہا ہوں. اگر اس ابتدا میں ایک تسبیح ایسی پڑھنی شروع کر دیں, زندگی کمال, حیرت انگیز کا. ٹینشن کا علاج آخری درجے کا, ذہنی دباؤ تناؤ کا علاج, ہائی بلڈ پریشر کا علاج, لا علاج بیماریوں کا علاج, الجھی ہوئی زندگی کا علاج, ناممکن مسائل کا علاج اور پریشانیوں کا علاج, دکھوں کا علاج, مسئلوں اور مشکلوں کا علاج, ایک تسبیح دھیان سے پڑھی ہوئی. پھر ایک تسبیح کریں گے کیا, یہ فرشتوں کو ہدیہ کریں کہ میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچائیں. نیک زمزم کی روحیں ان کو ہدیہ کریں, میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچائیں. اور اللہ کے نیک ولیوں کو, صالحین کو ہدیہ کریں, اور نیک جنات کو ہدیہ کریں. ہاں, یہ ایک تسبیح ہدیہ کریں. فرمایا کتابوں میں ہے جتنی بھی نیک روحیں ہیں اس دنیا میں, کائنات میں جہاں بھی وہ بندہ فوت ہوتا ہے, ہر نیک روح, جنتی روح زمزم کے کنویں میں اس کا قیام ہے, اس کا مسکن, اس کا قیام زمزم کے کنویں میں ہے. اور جتنی بھی بدکار روحیں ہیں وہ دنیا میں جہاں بھی مرے, ان کا قیام برہوت ایک کنواں ہے جو یمن میں ہے, اس کنویں میں ان کا قیام ہے. حضرت شیخ الحدیث نے اپنی کتاب میں لکھا رحمت اللہ علیہ نے, فرمایا کہ ایک شخص تھا امانتیں رکھتا تھا, لوگ امانتیں اس کے پاس رکھتے تھے. ایک شخص امانت رکھ کے اس کے پاس سفر میں گیا, عرصے کے بعد آیا تو وہ فوت ہو گیا تھا. بیٹا امانت دینے سے انکاری تھا, پریشان ہوا, مکہ کے درویشوں کے پاس گیا کہ کیا کروں. فرمایا رات کے آخری پہر میں زمزم کے کنویں پہ جا اور آواز دے اس شخص کو جو امانتیں رکھتا تھا, تجھے پہلی آواز میں جواب دے گا اور تجھے بتائے گا کہ تیری امانت کہاں ہے. رات کے آخری پہر میں گیا, سلام کیا, اس شخص کو آواز دی, آواز نہ آئی, پھر آواز دی, جواب نہ آیا, پھر 3 بار, آخر واپس آیا. صبح درویشوں کے پاس پھر گیا, کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون. لگتا ایسے ہے کہ وہ زمزم کے کنویں کی روح نہیں ہے, لگتا ہے کسی خطا کی وجہ سے کسی پکڑ میں ہے. جاؤ یمن میں برہوت کے کنویں پہ, وہاں جا کے آواز دو. وہ پھر سفر کرتے ہوئے برہوت کے کنویں میں گیا, رات کے آخری پہر میں آواز دی تو پہلی آواز میں جواب ملا, تیری امانت موجود ہے اور وہ تیری امانت فلاں جگہ پڑی ہے, اس کو کھود کے نکال لے. اور پوچھا آپ یہاں کیسے؟ کہا کہ بس کوئی عمل ایسا ہو گیا تھا جس عمل کی وجہ سے میں اس وقت بدکار روحوں کے ساتھ ہوں. جتنی بھی نیک روحیں ہیں پوری کائنات میں, ازل سے لے کر ابد تک, آخری دم تک, آدم سے لے کر آخری دم تک, جتنی بھی نیک روحیں ہیں وہ ساری نیک روحیں, وہ ساری نیک روحیں زمزم میں رہتی ہیں. جو درود پاک پڑھیں, جو نفلی عبادات پڑھیں, جو تسبیحات پڑھیں, جو ذکر کریں, جو ہدیہ صدقہ کریں, وہ کیا کریں, سارے فرشتوں کو پہلے ہدیہ کر دیں, فرشتوں کو ہدیہ کر دیں. ان میں وہ فرشتے بھی موجود ہوں گے جو میرے حضور کے روزے پہ جائیں گے. صبح فجر کے بعد فرشتے جاتے ہیں, فرشتے فجر سے لے کر عصر تک فرشتے درود و سلام میرے حضور کے روزے پہ پڑھتے ہیں. پھر ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں, پھر عصر سے لے کر فجر تک اور فرشتے آتے ہیں.
اور یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ جو آج فرشتوں کی ذمہ داری لگی ہے، خدمت لگی ہے، پھر وہ قیامت تک ان کی خدمت پھر نہیں آئے گی اور وہ پچھتاتے رہیں گے۔ اتنے فرشتے اللہ نے بنائے ہیں۔ جو بھی درود پاک پڑھیں اور اس کے علاوہ عبادات جتنی بھی کریں، وہ ساری عبادات فرشتوں کو ہدیہ کریں، وہ ساری عبادات نیک روحوں کو ہدیہ کریں جو زمزم کے کنویں میں رہتی ہیں، اور ساری عبادات فرشتوں کو، روحوں کو اور جنات کو ہدیہ کریں، اور ان سے کہیں کہ اللہ سے دعا کریں اللہ میرے یہ کام بنا دے۔ پھر کام بنتے دیکھیں، پھر مسائل حل ہوتے دیکھیں، پھر ناکامیاں ختم ہوتے دیکھیں، پھر حالات کو انشاءاللہ سنورتا دیکھیں، سنورتا دیکھیں، سنورتا دیکھیں۔ بہت میں نے طاقتور وظیفہ، بہت طاقتور عمل اور بہت طاقتور ایک کنجی اور ایک راز دے دیا۔ بہت عجب عمل ہے، بہت طاقتور اور بہت حیرت انگیز عمل ہے جو میرا نہیں، صدیوں سے آزمودہ ہے، صدیوں سے آزمودہ ہے۔ اللہ کے دوست اس کو کرتے چلے آئے ہیں، اور اللہ کے دوستوں کا آزمودہ عمل ہے بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ پر ایک تسبیح ایسی ہو جو توجہ، جو احسانات کا تصور کر کے، جو میرے کملی والے کے احسانات کا تصور کر کے، تصور کر کے، تصور کر کے، احسانات کا تصور کر کے، کوئی ایک تسبیح ایسی ہو ڈوب کے، یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی۔ کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ لیں، نہیں ملتی کوئی ضروری نہیں اپنے دل کو تنہائیوں میں لے ہیں۔ وہ کیسے؟ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے۔ کوئی لمحہ ایسا اپنے آپ کو تنہا کر لیں، کوئی لمحہ ایسا اپنے آپ کو فارغ کر لیں، کوئی لمحہ ایسا اپنے آپ کو تنہائی میں بٹھا کے نا ایک تسبیح درود پاک کی، اور تسبیح نہیں ہے یہ انگلیوں کے نشان تسبیحیں ہیں۔ یہ پھر تسبیح بھی جہاں گواہی دے گی وہاں قیامت کے دن یہ انگلیاں بھی گواہی دے، پھر یہ تسبیح ہدیہ کرے۔ فرشتے ٹوٹ پڑتے ہیں اس درود پاک کے ہدیے پہ، تو ان کی غذا ہی نور ہے، اور درود نور ہے، ان کی غذا ہی نور ہے اور درود نور ہے، ان کی غذا ہی یہی برکت ہے اور درود برکت ہے، ان کی غذا ہی خوشبو ہے اور درود خوشبو ہے، ان کی غذا بھی یہی ہے۔ ایک تسبیح ایسی ہو جس پہ آپ دیوانے ہو جائیں۔ یہاں تک کہ بعض مشاہدات میں یہاں تک کہتے ہیں، دیکھنے والے اہل نظر کہتے ہیں کہ ایک تسبیح جو دھیان والی پڑھی اور فرشتوں کو مسلسل ہدیہ کیا، روحوں کو ہدیہ کیا اور جنات کو ہدیہ کیا، تو کچھ ہی عرصے میں فرشتے جاگتی آنکھوں سے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور روحیں خواب میں آ کے شکریہ ادا کرتی ہیں، اور جنات جاگتی آنکھوں سے، جنات دیکھیں اللہ نے جنات کو اوجھل کر دیا، پردے دے دیے، روحوں کے سامنے پردے دے دیے، فرشتوں کے سامنے پردے دے دیے۔ فرشتے ہیں میری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، ارواح کا نظام، روحوں کا نظام ہے میری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، جنات کا نظام ہے میری آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ پاک پھر پردے ہٹا دیتے ہیں، رخ سے پردے ہٹے، رخ سے پردے ہٹے، طور جلنے لگا، میرے ساقی کا مجھ پہ کرم ہو گئے، میرے ساقی کا مجھ پہ کرم ہو گئے۔ یہ ایک تسبیح آج کا سبق ہے، کملی والے کی محبتوں کا سبق ہے، ایک تسبیح۔ درود پاک وہ عبادت ہے جس عبادت کے کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا، اس عبادت کو پڑھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ درود پاک وہ عبادت ہے، ہر عبادت کے لیے اخلاص کی ضرورت ہے، مخلص ہونا ضروری ہے ہر عبادت کے لیے، ہر عبادت کے لیے اخلاص اور مخلص ہونا ضروری ہے، لیکن درود وہ عبادت ہے جس کے لیے مخلص ہونا بھی ضروری نہیں،
اگر کوئی بندہ دکھاوے کی نیت سے درود پڑھتا ہے تب بھی قبول ہے، قبول ہے، قبول. لیکن مومن کبھی دکھاوے کی نیت سے پڑھ ہی نہیں سکتا. مومن کے اندر تو للہیت اور اخلاص ہوتا ہے اور اللہ کی رضا ہوتی ہے. مومن کبھی دکھاوے کی نیت سے درود نہیں پڑھتا. میں یہ سوچوں کہ میں اپنی زندگی میں اب تک کتنا درود پڑھ چکا ہوں. اور میں ایک محفل تھی، اس میں کچھ لوگ بیٹھے تھے. ایک بندہ آیا، اس نے درود پڑھا. اس کے پڑھنے پہ سارے لوگوں نے درود پاک پڑھا. اس نے درود پڑھا، اس کے پڑھنے پہ سب نے درود پڑھا. اللہ کا اس کا مقبول محبوب بندہ اس محفل میں کوئی ایسا بیٹھا تھا، اس کے پڑھنے سے سب نے پڑھا اور اس کا قبول ہوا. وہ دنیا سے بندہ رخصت ہو گیا. وہ بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا. جب دنیا سے رخصت ہو گیا وہ بندہ، تو کسی نے موت کے بعد بعد از وصال پوچھا کیا بنا؟ کہنے لگے اللہ جل شانہ مجھے بخش دیا، اور بخشا اس لیے میں نے درود پڑھا تھا، اور میرے درود پڑھنے پہ کسی نے درود پڑھا تھا. اس کی اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کی اتنی عظمت اور حیثیت تھی کہ اس کا بھی قبول ہوا تو سب کا بھی قبول ہوا. ایک کاتب تھا، کاتب یہ کمپوزر جسے کہتے ہیں، کتابت کرتے ہیں، لکھتے ہیں کتابیں قرآن پاک. کاتب تھا. کسی نے مرنے کے بعد اسے خواب میں دیکھا. کیا بنا؟ کہا جب بھی میں نے حضور کا نام لکھا تو صلی اللہ علیہ وسلم لکھا. ساری زندگی میں اللہ جل شانہ نے میرے صلی اللہ علیہ وسلم جمع کیے، اور ایک طرف میری خطائیں جمع کی، اور وہ میری خطائیں جو ہیں زیادہ ہو گئیں، تو اللہ پاک جل شانہ نے صرف ایک صلی اللہ علیہ وسلم رکھا تو ساری خطائیں ختم ہو گئی اور کملی والے کا درود غالب آ گیا. قبر میں جب بندے کو رکھا جائے گا، دائیں بائیں دیکھے گا، اس کا کوئی ساتھی نہیں، کوئی وارث نہیں، سب چھوڑ جائیں گے. ایک حسین شخص دائیں بیٹھا اس کے سوالوں کا جواب دے رہا ہوگا، اور اس کے خوف میں اس کا ساتھی، اس کی وحشت میں اس کا ساتھی، اور اندھیرے میں وہ روشنی اور نور بن جائے گا. اندھیرے میں روشنی اور نور بن جائے گا. اور جب یہ منکر نکیر کے سوالوں سے خلاصی پائے گا اور اس کو راحت ملے گی تو پوچھے گا تو کون ہے آج اتنی مشکل میں میرا ساتھی؟ کہا میں وہ درود ہوں جو تو دنیا میں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے پڑھتا تھا. تو مجھے نہیں بھولا، میں تجھے نہیں بھولوں گا. تو نے مجھے یاد کیا، میں ہمیشہ تجھے یاد کروں گا. ہاں، جہاں بھی مشکل ہو، جہاں بھی پریشانی ہو، زندگی کی کوئی الجھن ہو، وہاں درود پاک کا پڑھنا مشکل کشائی ہے. درود پاک کا پڑھنا حاجت روائی ہے. درود پاک کا پڑھنا زندگی اور صحت ہے، تندرستی ہے. درود پاک کا پڑھنا. مدد. اماں نے لکڑیاں پکا، اس کو جلا کے نا اماں نے مجھے روٹی پکا دی. میں نے ایک روٹی کھا لی. بس اس کے بعد فتوحات اور تمنگری کے دروازے کھلنے لگے، برکت کے دروازے. وہ شخص کراچی میں رہتا ہے اس وقت، جو نئے ماڈل کی گاڑی ہوتی ہے اس کی پہلے بک ہوتی ہے. اعمال کی برکت ہے. اعمال نبوی میں زندگی اور دنیا آخرت کی خیریں ہیں. اعمال کے اندر ایک اور چیز بھی ہے، ذرا میں غور سے کہوں گا سننا. اعمال کے اندر اعمال بھی ہے. اعمال سمجھ آئیے. اعمال برکات کے دروازے ہیں. نبوی اعمال کے اندر دنیا آخرت کی خیریں ہیں، برکات ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بظاہر چھوٹی ہیں، احد پہاڑ سے بڑی، پہاڑوں سے بڑی ہیں میرے فرمان آقا کا. یہ نکی کی چھوٹی مبارک چیزیں، ان کو اپنی زندگی میں شامل کرتے جائیں، زندگی خوشحال بنتی جائے گی. برکت اور وسعت کے دروازے کھلتے جائیں گے، اور نسلوں کے لیے فخر کے دروازے بند ہوں گے، ورنہ یاد رکھنا خود چلے جائیں گے اور نسلوں کے لیے فقر اور غربت کے دروازے چھوڑ جائیں گے. پتہ ہے کیا کہیں گے؟ آئے تھے
برکت ساتھ لے گئے. اور یہ واقعات اکثر میں نے دیکھے ہیں. بندہ تھا، بخت تھا، چہل پہل تھی، آمد تھی، بندہ گیا اور سب کچھ گیا. جو نبوی اعمال ہے اس سے نسلیں پلتی ہیں، اس سے نسلیں پلتی ہیں. مجھے کہنے لگا فصل کی ایوریج کمزور ہے. میں کہا 3 کام کر لے. ذمہ دار بیٹھے ہیں، میرا بھی باپ دادا پردادا ذمہ دار بھی ہیں، تجارت بھی ہے، فقیری درویشی بھی ہے. میں نے کہا 3 کام کر لے. بینک اور سود کی کہانی نہ لے. تیری 6 ایکڑ ہیں یا 20 ایکڑ ہیں، 100 ایکڑ ہے، چھوڑ دے ایکڑ، تھوڑے ایکڑ ادھار پہ بیج، سپرے، بینک، ادھار چھوڑ دے. دل پہ پتھر رکھنا پڑے گا. ایک یہ نہ کر. دوسرا، حلال حرام سے بچ. کسی کی بکری آئی، میری بکری کھا گئی، میرا جانور کھا گیا، اس کا پانی میں نے لگا دیا چپ کر کے. محکمہ نہر والوں سے میٹ وغیرہ ہوتے ہیں، میٹ ہوتے نا، ہاں میٹ، اور نہ میٹ کام کرنے نہر والا. لیکن ہر بندہ تو نہیں ہوتا میٹ ہو. میں نے بڑے نیک لوگ دیکھے ہیں. اس والے سے 2 یہ نہ کر. اور تیسرا میں نے ان سے ایک بات عرض کی، عشر پورا دے. عشر پورا دے. جو بندہ عشر پورا دے گا اس کی نسلوں میں جاگیریں ہوں گی، جو نسلوں میں عزتیں ہوں گی. مجھے ثوابی کا ایک پٹھان ملا. ثوابی میں تمباکو کی کاشت بہت ہوتی ہے. ثوابی صبح سرد میں مجھے ایک پٹھان ملا. مجھ سے کہنے لگا بابا تھا، بابا بوڑھا تھا، اس کا بیٹا ہی بوڑھا تھا. کہنے لگا حضرت رائے پوری کے ہاں میں گیا، شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ میں ہاں گیا. حضرت نے ایسے دیکھ کے مجھے فرمایا عشر پورا دیا کرو. بس کہنے لگا کہ میں نے اس دن کے بعد عشر پورا دیا. علماء سے پوچھ کے، تول کے، ایک ایک پائی کا حساب کر کے تو عشر پورا دے. پھر دیکھ تیری نسلوں میں کیڑا آتا ہے، چوہا آتا ہے، یا تیری نسلوں میں سپرے کتنا آتا ہے، کھاد کتنی آتی ہے، اور تیری جائیداد کتنی ایسے بڑھتی ہے، بڑھتی ہے، بڑھتی ہے، پھیلتی ہے، پھولتی ہے. عشر دے. اور ایک کام کر، جہاں پانی لگ رہا ہو وہاں بیٹھ کے وضو کر لے. وضو والا پانی فصلوں کو بھیج، پھر فصلوں کی ہریالیاں دے. وضو والا پانی، جہاں پانی لگ رہا ہے وہاں وضو کر اور وضو والا پانی بھیج. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں زندگی میں شامل کریں، زندگی باب و بہار ہو جائے گی، زندگی میں خیریں اور برکتیں ہوں گی. اور اگر اس سے بھی کچھ زیادہ چاہتے ہیں، مال دولت رزق چاہتے ہیں، نہیں چاہتے چاہتے بولیں تو سو رہے ہیں، چاہتے ہیں، پھر اپنے مخالفین کے لیے دعائیں کریں. جس نے میرے باپ کو ذلیل کیا، میری ماں کو، میری بہن کو، میرے بھائی کو، میرے خاندان کو، میرے گھر کو ذلیل کیا، رسوا کیا، پریشان کیا، چھج کیتا، گندا کیتا، اس کے لیے تنہائیوں میں بیٹھ کے دعا کریں. دل سے نہیں نکلیں گی، پتھر رکھنا پڑے گا. پر میں کہتا ہوں وہ دعائیں تیری نسلوں میں رزق، برکت، عزت، وسعت کے دروازے. ایک انگریز نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اے کاش کہ مسلمانوں کے محمد کبھی طائف والوں کے لیے دعا نہ کرتے، بد دعا کرتے، اسلام سارا وہیں ختم ہو جاتا. فرشتہ آیا تھا نا، یا رسول اللہ طائف میں آپ حکم دیں ہم 2 پہاڑوں کو ملا دیں. اتنا آپ کو تکلیف دیا، خون ہم خون کر دیا، لو لوہان کر دیا. میرے حضور نے دعا فرمائی تھی، میرے حضور نے دعا دی تھی. اس نے انگریز نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کاش کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا نہ کرتے، بد دعا کرتے. اپنی نسلوں میں، اپنے مزاجوں میں، اپنی طبیعتوں میں ایک مزاج بنا لے. ادفع باللتی ہی احسن، جا اس کی برائی کا بدلہ اس کو اچھائی میں دے. بڑا طاقتور وظیفہ ہے یہ دعا، بڑا طاقتور عمل ہے یہ دعا، بڑا طاقتور نظام ہے یہ دعا. بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور.
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گھر سے بیماریاں دور ہوں، تکلیفیں دور ہوں، ناکامیاں ختم ہوں، ایک تو میں نے سلام اور قل واللہ کا عمل بتایا، ایک عمل بتاتا ہوں جو ہمارے اکابر کا ہے، میرے ہر عمل کا میرے پاس ثبوت بھی ہے، حوالہ بھی ہے، سند بھی ہے۔ چاروں کونوں کی طرف منہ کر کے نا 3 بار آیت الکرسی پڑھیں، اور اگر کھیت کی تمنگری چاہتے ہیں، فیکٹری کی تمنگری چاہتے ہیں، دکان کی تمنگری حفاظت چاہتے ہیں، اور دکان اور کھیت اور فیکٹری کی مال و دولت اور برکت اور وسعت چاہتے ہیں، چاروں طرف آیت الکرسی پڑھیں۔ اس طرف منہ کر کے آیت الکرسی، اس کونے میں، دائیں میں، بائیں میں، آگے میں، پیچھے میں، اوپر میں، نیچے میں، 3 بار آیت الکرسی پڑھیں، دن میں کسی وقت بھی پڑھ لیں۔ آیت الکرسی اسم اعظم ہے۔ محدثین فقہا نے جو اسم اعظم کے بارے میں اپنے واقعات، تجربات، مشاہدات لکھے ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ آیت الکرسی اسم اعظم ہے، آیت الکرسی اسم اعظم ہے۔ اور ہم نے آیت الکرسی کو صرف حفاظت کا نظام سمجھا ہے، واقعی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آیت الکرسی کے اندر ایک انوکھا نظام ہے، اور کیونکہ آیت الکرسی ساری اللہ کی تعریف ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ساری تعریف ہی تعریف، خوشامت ہی خوشامت ہے۔ پوری آیت الکرسی میں نہ جن کا تذکرہ ہے کہ جن سے حفاظت ہوگی، نہ شیطان کا تذکرہ ہے، نہ چور کا تذکرہ ہے۔ پوری آیت الکرسی پڑھ کے دیکھو، ساری آیت الکرسی کے اندر اصل میں اللہ کی شان ہے، اللہ کی عظمت ہے۔ ہمارے یہاں ایک فقیر آتا تھا، مانگنے والا، کبھی بھی پیسہ نہیں مانگتا تھا۔ میں نے اللہ کی شان اس فقیر سے سیکھی۔ اب میں فقیر کی کچھ صدائیں مجھے یاد رہ گئیں۔ ایک ماسی شیدو ہوتی تھی، ماسی شیدو دے دروازے دے کھڑتے آ کے ارے تو ہازن مائی، حاجن کو کہتا تھا ہازن، تو نے اس بیچاری غریب نے حج کیا ہی نہیں تھا، غریب، ارے تو ہازن مائی، ارے تیرے تے بال بچوں کو اللہ ہی دے گا، دمادم مست کلندر تو جھولے کے اندر، ارے تو بیٹھی بیٹھی راج کرے گی۔ اور اس طرح کی باتیں کرتا تھا، بھئی تو رانی بن گئی، تو ملکہ بن گئی، تو جھولے میں بیٹھی رہے گی، تو راج کرے گی، کوئی ایک پیسہ نہیں مانگتا تھا۔ بچپن کا ایک سبق مجھے یاد ہے، بندے کی تعریف کر، تیرے مانگے سے زیادہ دے گا، اگر اللہ کی تعریف کرے گا۔ بندے کی تعریف کر، تیرے مانگے سے زیادہ دے گا۔ ایک ہے مجھے اتنے دے دے، ایک بس اس کی تعریف کر۔ ملک الشعراء ہوتے تھے، بادشاہوں کے قصیدہ گو، ان کو لقب ہوتا تھا، وہ صرف قصیدے کہتے تھے بادشاہ کے حق میں۔ کبھی کبھی بادشاہ کہتا تھا اس کو شرفیوں میں تول دو، ترازو لاؤ ترازو، ایک طرف اس شاعر کو رکھو، پھلا موٹا ہوگا اسی طرح چاسا بھی ہوسی، پیسے زیادہ گھننے دا ہوسی، ایک طرف اس کو رکھو، ایک طرف اشرفیوں کو رکھو۔ اتنا اس نے میری شان اور تعریف بیان کی ہے۔ اور بعض شعراء کو ملک الشعراء یعنی شاہی شاعروں کا خطاب ملتا تھا، جھوٹی سچی تعریفیں کرتے تھے۔ جس اللہ کی تعریف سچی، وہی سچی، نبی علیہ السلام سچے، جبریل سچے، ان کی تعریف کریں گے۔ سوچو اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی عطا، رزق کے دروازے، وسعت کے دروازے، یہ چاروں کونوں کو جمع کریں گے، بلائیں آفات چلتی ہیں۔ اس نے فرمایا جب مرغ بانگ دے نا، مسنون دعا ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، یہ مسجد میں داخل ہونے کی ہے یا نکلنے کی ہے دعا؟ داخل ہونے کی ہے نکلنے کی ہے؟ نکلنے کی۔ یہی مرغ کی دعا ہے، حدیث میں موجود ہے۔ جب مرغ بانگ دے، حدیث میں روایت موجود ہے، فرمایا عرش سے ایک دروازہ کھلتا ہوا دیکھتا ہے، رحمت کا، عطا کا، رزق کا، رحمت۔ اس لیے فرمایا جب گدھا بولے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ سے پناہ مانگو کسی عذاب کی، کسی بلا کی، کسی پریشانی میں۔ چھوٹی چیزیں اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ چھوٹا سا کیل ہوتا ہے، 2 کروڑ 10 کروڑ کی گاڑی سڑک پہ کھڑی ہوتی ہے،
लाखों रुपए की गाड़ी सड़क पर खड़ी होती है, छोटा सा कांटा होता है, उसकी कीमत कख भी नहीं, आना भी नहीं है, पर तेरी गाड़ी को सड़क पे खड़ा कर देते। मैं सहरा से अभी वापस आ रहा हूं, सफर ही सफर है, सफर ही सफर है। तो मैं सहरा में चलते हुए गाड़ी में लगे, आगे हड्डियां आएंगी, जानवर मरे हुए होते, हड्डी से गाड़ी को बचाना, हड्डी गाड़ी के टायर को फाड़ के रख देगी, बेकीमत हड्डी सहराओं में पड़ी हुई, जानवर मर गया। अभी बॉर्डर से आ रहा हूं, हर साल रोही वालों को वक्त देता हूं, अल्लाह के नाम की मोहब्बतें वहां हड्डी से बचा के रखना। क्यों? हड्डी टायर को फाड़ देगी, बेकीमत चीज है, तेरी गाड़ी को खत्म कर देगी। अल्लाह के खजानों में से छोटी मुबारक चीजें अपनी जिंदगी में शामिल करें, जिंदगी में बरकतें और बहारें, राहतें और रहमतें आ जाएंगी। अपनी फसलों में वुजू करें, उछड़ दें, फसलें ऐसी हो गई, आपकी दुकानें, आपके घर, आपके मकान, मसाइल हल, मुश्किलें ही दूर। अब मैं खवातीन को एक अमल बताता हूं और आपको भी एक अमल बताता हूं। अब खवातीन घर से नहीं निकलती ज्यादा, अब घर के अंदर निकल के जाएं तो सलाम और कुल वल्लाह पढ़ें। उसका तरीका यह है, एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में जाएं, दिल में सलाम करें, दिल में कुल वल्लाह पढ़ लें, सिवाय लैट्रीन के, बैतुल खला के। एक हाल से दूसरे कमरे में, 2 कमरे, एक सहन से कमरे में। मैंने कई लोगों को यह अमल बताया, उनके घर में बख्त और तमंगरी की बारिश हो रही है। एक अमल है छोटा सा मुबारक, सलाम कुल वल्लाह, सलाम कुल हो। एक मुबारक अमल है अमल छोटा सा, इसको अपनी जिंदगी में शामिल कर लें, अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। और दूसरा, अगर सेहत चाहते हैं ना लाजवाब, जिसको देखें कहेंगे जन्नती है, जन्नती है, वो दुनिया के सारे ऐबों को जन्नती है, उसके ऐबों पे नजर ना हो। हमारे यहाँ लाहौर में आबिद मार्केट है, जहां फ्रिजों एसियों की मार्केट, टेम्पल रोड है। हमारे एक दोस्त हैं, वो कहने लगे कि एक हीरोइनी था, हीरोइनी, और पेशाब पखाने में लिथड़ा हुआ था। मुख्तलिफ एम्बुलेंसों को कॉलिंग की, कोई नहीं उठाता था। रिक्शे में उठा के साथ गंगाराम अस्पताल है, वहां ले गया, जाल लिटाया ना, वहां जाके कहा मेरे सामने उसने कलमा पढ़ा, फौत हो गया। किसके बारे में क्या फैसला कर सकते हैं? किला डेरावर तो आप जानते हैं ना, मुरादुहा ना मुराद हुसैन हा, मुरादुहा दिरावर चुवल देरे नवाबन बैठा, कबूतर बाज भी हा और पीला पिलांदा भी हा, दुनिया के सारे शौकान होने को। माह रमजान दा आखिरी शबे जुमा, आखिरी जुमेरात, जुमातुल वदा, ताए मैं को मिल दावत है, अस्सलाम वालेकुम, मैं कल मरवेसा मेरे जनाजे चवाए देखो वहां के भाई मुराद हुआ कबूतर बाजा वाल क्या करे ना जालिम बेदे कबूतरों को जहर दीवाने दा कहीं तरह उन्हें ना उड़न मेरे उड़न उनको कबूतर नाल इश्क आखे जेरे मेरे कबूतर हैं सारे कबूतर बेच दे मेरे कफन दफन ते आया को तिल फुल खवाए चावल कोई जो मेरे कबूतर बेच दे कहीं दे कर्जे ना चवाए एक कबूतर बेच दे इन्हीं कब्र भी कफन भी सब कुछ हो कराए रात को पता नहीं मुझे रोज उस गम में ये सारी रात करना कहीं चुप के रोना कहीं दिल से बात करना पता नहीं राज को अल्लाह से क्या राजो नियाज किया होगा और एक वसीयत की मेरा ऐलान न करना कि मुरादो मर गया है कोई नहीं आएगा मैं इतना गंदा हूं कहना कोई परदेसी मर गया है और मेरा जनाजा जुमे के बाद रखना रमजान में जुमे की मस्जिदें भरी हुई होती हैं सुबह मर गया ऐलान हुआ कि एक परदेसी है जुमे के बाद उसका जनाजा होगा दुनिया टूट पड़ी जनाजे के बाद पूछा कौन मरा कहा मुरादो मरा था सारी जिंदगी कैसे गुजरी तो मैं क्या फैसले कर सकते हैं ये जहन्नमी है ये खबीस है ये खिंजीर है ये मरदूद है ये काफिर है मैं क्या फैसले कर सकते हैं
اور خاص طور پہ مجھ جیسا بندہ جس کی 4 بندوں میں شہرت ہو اور وہ کہے میں مخلص ہوں، نہیں، یہ موت بتائے گی کہ طارق 1 نمبر تھا یا 2 نمبر تھا، دکاندار تھا یا ایماندار تھا، یہ موت بتائے گی۔ اس سے پہلے مجھ جیسا بندہ مخلص ہونے کے دعوے کیسے کر سکتا ہے؟ کسی کے بارے میں دیکھیں جنتی ہے، اچھا ہے، چاچا مجاہد ہوندا چاہالا نکا جا کادھا پہلے مشکا بھریندا، مشکا ہوتے نا گھروں مشکیں ڈالتے تھے پانی آلیاں، پہلے مشکا بھریندا وال بڑھا تھی گیا وال چاہتا ہوتا لال چاہ دماغ دا داری موٹا ہا وال جرے اباش ہونے ہن کھاون پیمن والے چاچا تے کو ایم بننے سے پوری ریاست دا نواب بننے سے صادق من خان رحمت اللہ علیہ مر گیا، فوت تھی گیا 1966 ہون تو نواب ہو سے اکھیا میں نواب ہاں وال نعرے لینیاں مفت چاہ پیتے بھی نہیں پہ انہیں کو چاچا جو بولا وال کیا کرے چاچا تھانے دے نال مسجد ہو دی دعا مانگیا اللہ فلانے تھاندار کو معاف کر دے، فلانے ایس ایچ او کو معاف کر دے، فلانے بدماش کو معاف کر دے، اجرا ڈھکیا پہ کو معاف کر دے۔ میں خود نماز دے بعد اور نماز ہی اونچی اونچی پڑھتا آندھی کہنا ہے سبحانک اللہم آندھی کہنا ہے ایک کو معاف کر دے اللہ، اس کو معاف کر دے، اس کو معاف کر دے، اس کو معاف کر دے۔ اور مسیح جرا بندہ آیا انہوں کو پیٹی کر ویندا، صفیں سیدھی کرو، صف سیدھی کرو، پیٹی کر ویندا بڑھڑا کہیں لے جھڑا ہی پہ ویندا۔ چاچا مجاہد مر گئے۔ سارے پروفیسر صاحب میں کالج پڑھتا ہوں، انہوں کو نیک آدمی ہیں، دین پر شریف علیہ خادم ہیں، میرے کو آکھن لگے کہ میں خواب دیکھے چاچا مجاہد چٹی ٹوپی پاتی کڑے مسجد پیٹی کرنا کڑے صفا سیدھا کرنا پہ، چھنڈا پھوک کرنا پہ، کھانا کرنا پہ۔ میں کہا چاچا کیا بنیا؟ کہ اللہ سے یہ کہنا ہی جو رہتا ہے مسجد کی خدمت کری اور لوگوں کی دعائیں منگے نہ میں وہاں تک معاف کر دیتا ہوں۔ کسی کے بارے میں کیا فیصلہ کر سکتے؟ ملک نواز چڑھڑ تھا بکھر کا، بکھر کے ساتھ ہے سعید آباد۔ مجھ سے کہنے لگے دریا نے رخ پلٹا، دریا نے رخ پلٹا، قبرستان کو بھی اٹھانے لگا، لوگوں نے اپنی میتیں ایک پٹھان ہا کتھوں آیا مسجد وچ انہاں نا لوگاں رکھ دتا بھنگی خان۔ بھنگی خان کو کوئی روٹی دے دے ہا، کوئی ٹکر دے دے ہا، کوئی کپڑا دے دے ہا، زندگی بھنگی خان دی گزری۔ بھنگی خان مر گیا کو 2.5 سال پہلے، لوگ آکھے اپنے قبراں کو سنبھلیں دے پہ بھنگی خان دے قبراں کو تا سنبھالو، انہاں کوئی وارث کہنی دریا چاوے سی۔ کہنے لگے میں نے اس وقت تجربہ کیا، لوگ مجھے لے جاتے تھے، حاملہ کی قبر کو میں نے جنت کا باغ دیکھا، حدیث میں آئے جو حالت حمل میں مر جائے وہ شہید ہے۔ ملک نواز رحمت اللہ علیہ نے اس میں خود بتایا، تندور میں نے اپنی کتاب میں یہ واقعات لکھے ہیں، تندور لال ہو چکا ہے، اور کہا وہاں کا علاقے کا ایک بڑا سیاسی آدمی بڑا تھا، اس کے بیٹے آئے، چاچا ابے کی قبر کے قریب پانی آ گیا ہے، اس کو بھی ذرا سنبھال لیں۔ شام کو ہم گئے لائٹیں لے کر، قبر کھولی نا، بیٹے نے قبر میں دیکھا تو ایک دم بند کر، چاچا چھوڑ دیں۔ ابے کی قبر، ابے کی میت مسخ ہو چکی تھی، شکل بدل گئی تھی، اور کہا اسی رات جب بھنگی خان کی قبر کو کھولی تو بولیا اسی مرنا نہیں گور پیا کوئی اور، بولیا اسی مرنا نہیں گور پیا کوئی اور۔ بھنگی خان 2.5 سال کے بعد ویسے کا ویسے پڑا ہوا تھا، دنیا نے اس کو بھنگی خان کہا، میاں صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب، شیخ الوظائف، حضرت صاحب، پیر صاحب نہیں کہا، دنیا نے بھنگی خان کا خطاب دیا۔ اللہ نے کہا میری بارگاہ میں اس کا لقب اور ہے، اس کا مقام اور ہے، اس کی عزت اور ہے۔ ہاں اس لیے کہتا ہوں ان مسجدوں کے خادموں کو، ان مسجدوں کے اماموں کو نہ جھٹکا کرو، کمی کوتاہیوں کو معاف کر دیا کرو، ان کی خدمت کیا کرو، ان کی تنخواہیں بڑی تھوڑی ہوتی ہیں، ان کو بھی دل لگا ہوا ہے، ان کو بھی چاہتیں لگی ہوئی ہیں۔